اچھا، ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو 2-3 دن سے بہت سے لوگوں کی طرف سے میسیجز بھی مجھ تک پہنچے، اور میں نے سوچا کہ جب ہم پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر یہ خواتین میں بہت سی ان چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ محسوس کیا جاتا ہے، اور یہ جو جادو کے اعتبار سے، جادو کے حوالے سے یہ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں لوگوں کو، اور بہت سے لوگوں کا کچھ وہم ہوتا ہے، کچھ لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کو زندگی کی ہر موڑ پہ یہ ایسی چیز محسوس ہوتی ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کا جو حل ہے وہ ہم بارہا اس پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا حل ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے، وہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا ہے، پابندی صوم و صلات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور اپنے دیگر تمام معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہمیں انہی چیزوں کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو احباب ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مسائل کا شکار رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی کہ وہ ایک تو روحانیت کے حصار میں رہ سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے کس طرح، یعنی نظر بد ہے یا پھر جادو ہے یا یہ تمام چیزیں جو خرافات پیدا کرتی ہیں انسان کی زندگی میں، ان چیزوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ گفتگو فرماتے ہوئے رہنمائی کریں گے حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، اور انتہائی اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا وہ سوال ہے جو ہر دوسرے بندے کے ذہن میں اور اس کی زندگی میں یہ موجود ہے۔ دیکھیے، جادو برحق ہے، جادو کا انکار نہیں ہے، لیکن فی زمانہ جادو کرنے والے وہ بہت قلیل ہیں جو جادو کر سکتے ہیں۔ یہ جو کالا علم جسے کہا جاتا ہے یا کالا جادو جسے کہا جاتا ہے، یہ بندہ مومن نہیں کرتا، یہ کافر کرتا ہے۔ اللہ، اور جو کروانے والا ہے وہ بھی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب کرنے والا جو ہے نا وہ بہت تھوڑے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہیں ہی، لیکن بہت تھوڑے ہیں۔ اچھا، جو ہیں ان کا پھر ریٹ بہت ہے۔ اچھا، ہر بندے کی پسلی نہیں کہ وہ جا کے، یعنی مل بھی جائے اسے تو وہ کروا سکے۔ اچھا، ریٹ سے مراد مطلب؟ ریٹ سے مراد لاکھوں کی بات ہے، اچھا، ہزاروں کی بات نہیں ہے۔ صحیح، وہ لاکھوں کی بات کرتے ہیں اور دعوے سے کرتے ہیں اچھا، کہ اگر آپ کا کام نہ ہوگا تو آپ پیسے واپس لے جائیے گا، اور پیسے زیادہ لے جائیے گا۔ یعنی ان کو اتنا ہوتا ہے اپنے اوپر گھمنڈ اور غرور اور تکبر۔ اچھا، اب میں جو یہاں پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے بھائی جان کہ پہلے تو بندہ نہیں ملتا، مل جائے لاکھوں میں، تو ہماری عوام میں کون ہے لاکھوں میں دینے والا؟ کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہی ہے۔ اچھا، یا یہ پھر ایسے کہ جو بندہ پریشان ہے، جو مسائل کا شکار ہے، وہ تو آلریڈی ان چیزوں کا شکار ہے، جی، تو وہ کس طرح لاکھوں یا اتنے پیسے اکٹھے کرے اور لوگوں تک پہنچائے تو پھر اپنا کام کروائے؟ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اکثر 90% جو ہوتا ہے نا معاملہ، وہ یہ ہوتا ہی نہیں، نہ جادو ہوتا ہے، نہ بندش کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ہوتا ہے آپ کا وہم، صحیح، اور آپ کے اپنے معاملات میں آپ کی اپنی سستی اور کوتاہی۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو ڈال کے جادو اور بندش پہ نکلنا چاہ رہے ہیں مظلوم بن کے کہ مجھے نہ زندگی میں کچھ کرنا پڑے، میرے پاس یہ ایک بڑا اچھا بات آ گئی ہے، ہتھیار آ گیا، کوئی بندہ بات کرے میں میرے تے یار کسی نے بندش کرتی، میں تے بس یار مر گیا، میں تے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اچھا، یہ آسان نہ ایزی وے ہے، بہانہ ہے زندگی کو اپنی گزارنے کا، ایک اور یہ بہانہ بڑا جو ہے وہ استعمال کامن ہو گیا، کامن ہو گیا۔ دیکھیں ہم نے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پر ہو چکا ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے جو اس کا توڑ کروانا ہے وہ بھی عامل کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ توڑ نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب عامل جو ہیں وہ بھی آپ کو ڈھونڈے سے ملیں گے، چراغ لے کے ڈھونڈے سے ملیں گے، ویسے نہیں ملیں گے، وہ بھی لاکھوں کے ہیں، وہ بھی لاکھوں کے ہیں۔ صحیح ہے۔ عام بندہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بس آ گئے تو ان سے میں اپنا حصہ وصول کروں، جی، 4 دن 6 دن جب تک یہ میرے ساتھ اٹیچ ہے میں اپنا حصہ وصول کروں، پھر ان کو آگے چلے جائیں گے کسی اور طرف، اگلی جگہ پہ۔ اب یقین کریں میرے ساتھ کئی دوستوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم تو وہاں بھی گئے، 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 لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے بات کی ہے کہ یہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے۔ اچھا، ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو محسوس کیا گیا ہے، وہ شخص جو پہلے کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے اور اس کو لاکھوں بتائے جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ لاکھوں سن کر پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ 4 5 6 7 جگہ پر جا کر تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر لاکھ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ کاروبار چل رہا ہے، ایک بندے کا، ایک کی دکانداری چل رہی ہے، اور اس میں دونوں طرف سے ایک کو اس کو
حوصلہ دے دیا جاتا ہے, اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا کام یہاں پہنچ گیا ہے, تمہاری بات یہاں چلی گئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں اس میں ملوث ہیں, شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں نا, ہر بندہ شارٹ کٹ چاہتا ہے بکر بھائی. ابھی ایک صاحب نے سیالکوٹ سے رابطہ کیا کہ جی میرے پہ یہ معاملات ہیں اور میں تو بڑا تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے. ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا جی یہ قرآنی آیات ہیں, یہ آپ نے پڑھنی ہے پانی پہ, اور وہ پانی آپ نے سارے دن میں کم از کم 25 مرتبہ پینا ہے. 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے رابطہ کرنا ہے, پھر کوئی نقش وغیرہ دیکھیں گے. میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جب آپ یہ کریں گے تو شیطانی قوتیں آپ پر مزید حملہ آور ہوں گی, اور وہ 2-4 دن بڑے کریٹیکل ہوں گے. وہ جب زور ماریں گی, آپ کا امتحان تب ہے کہ آپ نے پڑھائی کو کنٹینیو کرنا ہے, اور ان 3-4 دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن انہوں نے ایک دن پڑھائی کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا, ان کا جی نقش بھیجنا ہے بھیج دو, میں تو نہیں کر سکتا, میں تو آج ہی بیمار ہو گیا. کال لے لیتے ہیں پھر ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہلو, السلام علیکم. ہلو, آواز جو ہے وہ ہم تک بالکل نہیں پہنچ رہی ہے جی آپ کی. چلیں دوبارہ سے رابطہ کیجیے گا آپ, ہم انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں گے جو بھی آپ کا سوال ہے. اچھا وہ شارٹ کٹ کہنے لگے جی کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے تو میں تو نہیں اب پڑھ سکتا. میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ہونی ہے, لہٰذا کر سکتے ہیں تو کر لیں, نقش میں نہیں ایسے بھیج سکتا, میں نے جو پڑھائی آپ کو بتائی ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بکر بھائی کہ ہم نے سب سے جو اہم بات ہے نا وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور طریق کو چھوڑا. دیکھیے اگر آپ باوضو رہنے والے ہوں, آپ نماز کی پابندی کرنے والے ہوں, تلاوت قرآن کرنے والے ہوں, پاکی ناپاکی کا خیال کرنے والے ہوں, جادوگر جو مرضی زور مار لے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بالکل. جب آپ نے مسنون دعائیں چھوڑ دیں, جب آپ نے نماز چھوڑ دی, جب آپ نے پاکی ناپاکی کو چھوڑ دیا, جب حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیا, تو آپ نے خود سے اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے شیطانی قوتوں کو پیش کر دیا ہے. اب کوئی کچھ کرے نہ کرے, آپ کا اپنا یہ جو کچھ آپ نے کر لیا ہے اپنے ساتھ, یہی کافی ہے آپ کی زندگی کو برباد اور ویران کرنے کے لیے. سو ہمیں پلٹنا ہے, اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے. رجوع اللہ جب آپ کریں گے صدق دل کے ساتھ, اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو کہیں پہ اکیلا نہیں چھوڑا. مسنون دعائیں ابو بکر بھائی اتنی مجرب اور اتنی مؤثر ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں, اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی جب تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ کون سا مسئلہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل نہیں کر دیا. کال لے لیں جی, کنٹینیو کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی, السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے جی؟ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, بتائیے گا. میرا ایک مسئلہ ہے. جی جی, مسئلہ بیان کیجئے, سن رہے ہیں. کاروبار نہیں چل رہا. کاروبار نہیں چل رہا. کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ جوتوں کا کام کرتا ہوں. جوتوں کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں. نام بتائیے گا اپنا. اجمل نام ہے میرا. اجمل نام ہے آپ کا, ٹھیک. ہاں جی, وہ دکان بھی ہے میری اور فیکٹری بھی ہے. اچھا. تو اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو کوئی ملازم ہے نا میرے پاس, جی جی, تنخواہیں بھی ٹھیک دے رہا ہوں, امرات بھی دے رہا ہوں, لیکن نا کوئی ٹکتا نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور آگے سے سیل بھی نہیں ہو رہی. صحیح. مسائل 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 رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ہم آپ کی. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اجمل صاحب نے رابطہ کیا ہے اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے, اور رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیا آپ کے کاروبار میں ہو سکتا ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ میں تو اپنی طرف سے اپنے کاروبار میں بہت مخلص ہوں, بڑا پابند ہوں, اور بہت تمام چیزیں مکمل کر رہا ہوں, پوری کر رہا ہوں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی, کوئی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ شاید جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا ہے. تو ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے, خاص طور پر جب آپ کسی ٹیم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے, کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے. تو بہرحال آپ کے لیے انشاءاللہ رہنمائی کریں گے عبداللہ صاحب, پھر ہم انشاءاللہ ساتھ میں کنٹینیو بھی کریں گے گفتگو کو بھی, مزید سوالات کو بھی. جی جی بالکل. ایک تو صدق دل کے ساتھ بھائی آپ اللہ کے حضور توبہ کریں, استغفار کریں, اور صبح فجر کی نماز کی سنتیں ادا کر کے جماعت سے پہلے آپ جو ہے وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. ایک تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے. ایک تسبیح آپ نے یا باسطو یا رزاقو, دو اللہ کے مبارک نام ہے, یا باسطو یا رزاقو.
اور تیسری تسبیح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 3 تسبیحات آپ نے کرنی ہے، لیکن اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے، سب کو معاف کر دیں، اپنے دل میں کچھ بھی نہ رکھیں. جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا اور جب آپ یہ وظائف جو 3 عرض کیے ہیں، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ کے 2 مبارک نام یا باسط یا رزاق، تو انشاءاللہ آپ کے جو رکے ہوئے معاملات ہیں یہ دوبارہ سے اثر نو بہتر سے بہتر کی طرف چل پڑیں گے انشاءاللہ.